نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، خواہ تمہارے اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بھڑا دے اور تم میں سے بعد کو بعد کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ اللہ کریم نے یہ جو بیان کیا کہ ان میں سے جب بھی کوئی مشکل یا مصیبت میں آتا ہے تو مجھ کو ہی یاد کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں ان ساری مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ لیکن جب تمہیں اللہ کریم مصیبت سے نکالتا ہے تو تم پلٹ کر پھر شرک اور کفر کی طرف چلے جاتے۔ اب اللہ کریم نے اس کے اوپر یہ بیان فرمایا کہ ان سے میرے محبوب ذرا یہ بھی کہہ دیں کہ وہ ذات جو تمہیں مصیبتوں سے نکالتی ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے۔ اور دو قسموں کا عذاب کے اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا۔ ایک عذاب وہ جو تمہارے اوپر سے آئے، یعنی کہ جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں اللہ کریم نے بارش سے عذاب نازل کیا ان پر، بلکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں جو عذاب آیا وہ دونوں طرح کا تھا۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ اوپر سے بھی پانی برستا رہا اور نیچے سے زمین سے جو ہے پانی کے چشمے برآمد ہو گئے، ان کے جو تندور تھے ان میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کریم نے پتھروں کی بارش کی، عاد پر، سمود پر آگ کی بارش کی۔ یہ جو اوپر سے عذاب نازل کیا جاتا ہے، اور دوسرا زمین سے نیچے سے جو عذاب نازل کیا جاتا ہے کہ زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے، زمین میں سے آگ نکل آئے، لاوا جس کو کہتے ہیں، یا یہ قحط کی یہ بھی شکل ہے کہ زمین کو اللہ کریم بنجر کر دے کہ اس میں سے تمہارے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ برآمد نہ ہو، تو یہ بھی عذاب ہی ہے کہ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان دونوں عذابوں پر میں قدرت رکھتا ہوں کہ تم پر یہ دونوں طرح کے عذاب چاہے تو علیحدہ علیحدہ کر کے بھیج دوں، چاہے تو دونوں یکسر تم پر مسلط کر دوں۔ ایک اللہ کریم نے یہ عذاب کا ذکر کیا، اور دوسرا ذکر یہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بھڑا دوں، لڑا دوں تم کو، اور بعد کو بعد کی لڑائی کا مزہ چکھا دوں۔ یہ دوسری طرح کا عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روح زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا، سو میں نے تمام مشارق اور مغارب، دونوں مشرق اور دونوں جتنے مشرق اور مغرب ہیں سب کو میں نے دیکھ لیا۔ یقیناً جتنی زمین میرے لیے لپیٹی گئی وہ ساری کی ساری میری امت اس کی ملک ہے، یعنی کہ زمین پر وہ میری امت کی مالک ہے کہ ہر زمین کے کونے پر میرا امتی ہوگا، میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا۔ یعنی کہ یہ بشارت بھی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں تک زمین کو اللہ نے لپیٹا اس زمین کی تک میری امت کی ملک ہوگا۔ اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے دکھائے گئے، یعنی کہ سونے کا اور چاندی کے خزانے اللہ کریم نے دکھائے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ وہ ان کو قحط سے نہ ہلاک کرے، یا کہ ان کے اوپر ان کا ایسا مخالف دشمن مسلط نہ کرے جو ان کو بالکل ختم کر دے، جڑ سے اکھاڑ دے۔ تب میرے رب نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی تقدیر بنا دیتا ہوں تو وہ مسترد نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اور میں نے آپ کی امت کے لیے یہ کر دیا ہے کہ میں ان کو قحط عام سے ہلاک نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں ان پر ان کا مخالف ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کو جڑ سے ختم کر دے، ان کا بالکل ختم کر دے، خواہ وہ تمام روئے زمین سے ان کے اوپر چڑھائی کر دے، حتیٰ کہ آپ کی امت کے بعد افراد بعد کو ہلاک کریں گے اور بعد کو قید کریں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم سے میں نے یہ مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، اب وہ جو عذاب کافر اور مشرکوں پر نازل کیے جاتے تھے اس سبب سے کہ وہ نبیوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، میرے نبیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، میرے نبیوں کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے، وہ عذاب آپ کی امت پر نہیں آئیں گے۔ قحط کا عذاب پڑ جانا، معیشت کو ختم کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، یا اوپر سے جو عذاب نازل کیے جاتے تھے اس طرح کے عذاب آپ کی امت پر نہیں آئیں گے، اور کوئی ایسا دشمن بھی آپ کی امت پر غلبہ نہ پا سکے گا کہ جو آپ کی امت کو تہس نہس کر دے۔ یعنی کہ ایسا تو ممکن ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں جیسا کہ آج نظر آتا ہے، لیکن کوئی قوت اللہ کریم نے اس زمین پر ایسی پیدا نہیں کی کہ جو مسلمانوں کو بالکل ختم کر سکے۔ اس کا بندوبست رب کریم نے کر دیا اور اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا کہ اب ساری روئے زمین مل کر بھی اگر تیری امت پر چڑھائی کر دینا تو اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ گارنٹی دے دی اللہ کریم نے، ایک تو وہ عذاب، اے میرے محبوب وہ عذاب اب آپ کی امت پر، یہ میں نے آپ کی بات مان لی، آپ کی امت پر قحط مسلط نہیں ہوگا، آپ کی امت پر ساری دنیا بھی چڑھائی کر دے تو ان کا خاتمہ نہیں کر سکے گی، لیکن آپ کی امت میں یہ تفرقہ رہے گا، بعدوں کو قتل کریں گے، بعدوں کو قید کریں گے، کہ یہ جو فتن ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہو جائیں گے، یہ بھی تو آپ نے بشارت دی تھی کہ امت کا اس سے مراد یہ ہے کہ نسلی طور پر، زبانی طور پر، علاقائی طور پر، مسل کی بنیادوں پر تقسیم ہو جائے گی امت، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن وہ جو آقا نے فرمایا تھا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ درس ہم بھول گئے۔ آج ہر کوئی اپنے اپنے، ایک تو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہے ملکی سطح کے لحاظ پر، عرب میں پہلے ایک قوم تھی، اب عرب بھی تقسیم ہے اور کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اور ہر کوئی اپنی بین بجا رہا ہے۔ اور پھر یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوئی، اپنے ملک میں آپ دیکھیں کہ 56 سے زائد اسلامی ملک ہیں جو اپنی اپنی شناخت رکھتے ہیں سارے ہی مسلم، اور پھر ہر ملک میں اس کے آگے جو ٹکڑے بکھرے کیے ہوئے ہم نے مسلک کی بنیاد پر،
وہ تھی قومیت کی بنیاد پر ٹکڑے ہم ہوئے کہ 56 ملک بنے یا 57 ملک بنے. امت مسلمہ کا وہ تصور نہ رہا, خلافت کا وہ تصور نہ رہا. اب ہر کوئی ملک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی سوچ سوچتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے ہمسائے میں جو مسلمان ملک ہے اس پر کیا بیت رہی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوا کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے, اب جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان, یہاں پر صوبائی تعصب ہے. کوئی بلوچی بنا پھرتا ہے, کوئی پختون بنا پھرتا ہے, کوئی پنجابی بنی پھرتا ہے, کوئی سندھی بنی پھرتا ہے. وہ جو مسلم کا ٹائٹل تھا وہ یہاں سے بھی نکل گیا. ہر ایک اپنی قومیت دوسری قومیت کو, دوسرے نمبر کی قومیت کو لے کر اس پر فخر کرتا ہے کہ میں سندھی ہوں, میں پنجابی ہوں. اور پھر یہاں پر ہی بس نہیں ہوا. اب پنجاب کی اگر بات کریں جہاں پر ہم رہتے ہیں, تو یہاں پر پھر برادریزم ہے. برادریزم ہے, کوئی جاٹ ہے, کوئی ارائی ہے, کوئی کشمیری ہے, کوئی سید ہے. اور پھر یہاں سے بھی نیچے چلے جائیں تو پھر جاٹ جو ہیں ان میں بھی تقسیم ہے. المختصر بات یہ ہے کہ پارا پارا ہو چکی ہے امت. وہ جو یکسانیت تھی, وہ جو امت کا تصور تھا, جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے ہی ہو جیسے عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی, تمہاری مثال ایسے ہے. تو وہ تصور جو تھا وہ ہمارے ذہنوں سے مٹ گیا یا مٹا دیا گیا. صوبائی خود مختاری کے نام پر جی, یا ملکی سالمیت کے نام پر, ملکی خود مختاری کے نام پر تقسیم کر کے ہمیں مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دیا گیا. اسی لیے یہی سبب ہے کہ آج ہم کمزور ہیں. یہی سبب ہے کہ آج ہم کمزور ہیں. یہ دیکھیں نا, 5 انگلیاں ہیں, یہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان کو توڑنا, ان کو موڑنا بڑا آسان ہے. اور اگر یہ مل کر یہ ایک مکے کی شکل اختیار کر لیں تو پھر یہ انتہائی طاقتور بن جاتا ہے. اس کو توڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک سبق جو ہمیں پڑھایا گیا تھا, اور قرآن کریم میں یہ کوڈ کی جاتی ہے نا, جو میں نے آپ سے بات کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. آپ نے تو بشارت دی, بتایا کہ یہ ہوگا. ہم نے اسے یہ حض کر لیا کہ ہو کر رہیں گے اور ہم نے کر کے چھوڑنے ہیں. یعنی کہ ہماری عجیب مینٹلٹی ہے ہماری. قرآن کا سبق نہیں یاد کرتے. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, فرقوں میں مت پڑنا, فرقوں میں مت پڑ. یہ تو حکم ہے, یہ قرآن کا نص قرآنی سے اللہ حکم دے رہا ہے کہ خبردار فرقوں میں نہ بٹنا, کیونکہ جو قوم فرقوں میں بٹ گئی اس کا حال یہ ہوا کہ اس کو میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور بنی اسرائیل کی قوم کی درجنوں کے حساب سے اللہ کریم قرآن کریم میں مثالیں بیان فرمائی. تو آقا نے ایک خبر دی تھی کہ وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا اور تفرقوں میں پڑھ کر ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا. یہ ہونا تھا, یہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ جو سبق اللہ نے دیا اگر اس کی طرف سفر شروع کیا جائے اور اللہ کے اس پیغام کو سمجھا جائے, اللہ کے اس حکم کو فالو کیا جائے, تو پھر ایک جماعت بن کر ہم زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں. اور یاد رکھیے, اللہ کا جو فضل ہوتا ہے, جو کرم ہوتا ہے, اور اللہ کا جو ساتھ ہوتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہاں فرقے بنیں گے, ایک جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی اور اللہ اس کے ساتھ ہوگا, اللہ اس کے ساتھ ہوگا. تو جو تفرقے میں پڑ گیا اللہ کا ساتھ اس کو میسر نہیں آئے گا. جو جماعت میں رہا, جڑا رہا, اس پر اللہ کا فضل ہوگا, اس پر اللہ کا فضل ہوگا. لہذا سبق یہ ہے کہ ہمیں جماعت بن کر رہنا ہے. اپنا تشخص, برادری کا تشخص ہو, صوبے کا تشخص ہو, ملک کا تشخص ہو, اپنی جگہ. یہ تقسیم جو اللہ نے کی ہے نا, اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اس لیے خاندانوں قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے, پہچان ہو سکے. اس لیے نہیں کیا کہ تمہارے دل بھی دور ہو جائیں. تم اس بات پر فخر کرو کہ میں کشمیری ہوں یا میں مہر ہوں یا میں سید ہوں, اس بات پر فخر کرو نہیں. آقا نے جو فرمایا تھا نا, کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, اگر کوئی ہے تو محض تقوی کی بنیاد پر. تو لہذا وہ بولا ہوا سبق جو ہے نا وہ ہمیں یاد کرنا پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا
کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر، اس لیے کر رہا ہوں کہ تم سمجھ سکو، تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں یہ جو نفاق کا اور یہ تفریق کا، یہ ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو جانے کا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جانے کی جو باتیں رب کریم قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اس سے بصیرت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرے، اور وہ کام کرنے سے گریز کرے جس کام کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یا انسان تفرقوں میں پڑ جاتا ہے، ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ انسان کی بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ جڑ کر رہے، وہ ایک جماعت بن کر رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر اسی کو میسر آئے گی جو اللہ کے اس حکم پر کاربند ہوگا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور رسی کیا ہے؟ وہ یہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میری اس رسی کو تھام کر رکھنا، کہ جو کچھ اس قرآن میں نے فرما دیا ہے اس سے دائیں بائیں نہ ہونا۔ بھائی رنگ جیسا تمہیں پسند ہے اپنا لو، کپڑے جیسے تمہیں پسند ہیں پہن لو، جبہ کبا جس طرح کا مرضی تم اوڑھ لو، داڑھی چھوٹی رکھ لو یا بڑی رکھ لو، نماز جیسے تمہاری طبیعت میں آتا ہے ویسے ادا کر لو، اس سے کچھ دین کو فرق نہیں پڑتا۔ جو رستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا نا، اس رستے کو مت چھوڑو، اپنی مرضی کی تعویلیں مت ڈھونڈو، قرآن کی منشا کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرو، قرآن کو اپنے رنگ میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اور یہی ظلم آج کیا جا رہا ہے نا جی۔ اللہ جس بات سے ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جس عذاب کی خبر دے رہا ہے، ہم اس عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہم اس عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اب وہ عذاب جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وہ عذاب تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اوپر سے یا زمین کے نیچے سے وہ عذاب، ایسا عذاب میری محبوب تیری امت پر نہیں مسلط کروں گا جو تیری امت کو مٹا دے، ختم کر دے، ایسا عذاب نہیں مسلط نہیں کروں گا۔ لیکن یہ جو ہے کہ لڑیں گے آپس میں، تفرقہ بازی کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو قید کریں گے، یہ فتنہ تیری امت میں ہوگا، یہ فتنہ، اور اسی فتنے کا ہم مزہ چکھ رہے ہیں۔ اور یہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اس میں نکل نہیں سکتے جی، ہم اس سے، اللہ کی طرف سے خبر ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض عین ہو گیا کہ اب چونکہ اللہ نے کہہ دیا، قرآن میں بیان کر دیا کہ فتنوں میں رہیں گے، تفرقے میں ہوں گے، تو ہم نے تفرقوں میں ہی رہنا ہے، تو پھر اس اللہ کے حکم کو تو یاد کریں نا، لا تفرقوا کا جو حکم اللہ کریم نے دیا اس کو بھی تو یاد کریں نا۔ تو یہ فرض عین نہیں ہے کہ قرآن نے کہا کہ فرقوں میں ہوں گے تو ہم فرقوں میں ہی بٹ جائیں نا، اللہ کی اس بات کو پر آ جائیں کہ ایک جماعت بن کر زندگی بسر کریں۔ اس قرآن پر اگر آپ کر کھڑے ہو جائیں گے، اس قرآن کو اپنا ہادی مان لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنا ہادی مان لیں گے، تو یہ سارے تفرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تفرقے جو بنتے ہیں، جو فرقے ہمارے بنتے ہیں، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ بھائی قرآن پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جتنے بھی فرقے ہیں نا ہمارے، قرآن پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، حدیث پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں کہ قرآن اور حدیث میں اصول کو بیان کیا گیا ہے، اور اصول پر کسی بھی فرقے کا کوئی اختلافات فروعی ہیں، بس یہ آپ کو پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ ناپسند اور پسند جو ہے قرآن و سنت سے نیچے آ کر سارا معاملہ خراب ہوا۔ تو جب ہم قرآن کا سبق یاد کریں گے اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، تو اس کتاب کو اگر ہم تھام لیں گے تو پھر ہمیں ہدایت بھی میسر، جب ہدایت میسر آ جائے گی تو پھر کبھی بھی ہم تفرقے میں نہیں پڑیں گے، جب تفرقوں میں نہ پڑیں گے تو پھر اللہ کی میت ہم کو میسر آ جائے گی، اور جب اللہ کی میت میسر آ جائے گی تو پھر غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ تو جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو حالت اللہ کریم نے بیان فرمائی سابقہ قوموں کی، اس میں ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، تو پھر ہمیں اس بات پر آنا پڑے گا جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کو نہ جٹلاؤ، قرآن کو نہ جٹلاؤ، قرآن کو تھام لو، قرآن کے سبق کو تھام لو، میرے محبوب کی بات کو تھام لو، اگر چاہتے ہو کہ تم پر کسی بھی قسم کی یہ مصیبت نازل نہ ہو۔
جیسے اللہ نے فرمایا آگے آیت نمبر 66 میں کہ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمِكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، فرما دیجئے کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں تم پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن میں نے تم کو دیا ہدایت کے لیے، اس کو مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، میں جبر سے پکڑ کے تم کو سیدھے رستے پر ڈالنے والا نہیں ہوں، یا میں تمہیں سزا دینے والا بھی نہیں ہوں، یہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ میرے ذمہ یہ جو تھا کہ اللہ کریم کی طرف سے مجھ کو یہ دیا گیا قرآن تمہاری ہدایت کے لیے، میں نے تم تک پہنچا دیا، اللہ کی بات میں نے تم تک پہنچا دی۔ ہر نبی کے ذمہ یہی کام ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا ڈالا۔ جب قوم اس قرآن کو چھوڑ دے گی، کس قرآن کو؟ اللہ فرماتا ہے جو سراسر حق ہے، جو سراسر حق ہے۔ جب رب کریم اس کو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے اور میرے مصطفیٰ پر میں نے نازل کیا اور یہی حق ہے، تو ہم مانتے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، پھر اس کو حق تسلیم کر کے اگر اس سے پشت کریں گے اس کی طرف تو پھر بربادی ہمارا مقدر نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ تو اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے، تمہیں سمجھ آ سکے۔ تو ہمیں ان سارے معاملات سے سبق حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ اور جو امت اپنے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتی، اس پر عمل درآمد نہیں کرتی اللہ کے احکامات پر، پھر اللہ کریم نے کئی مقامات ہیں قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ان کا حشر میں نے کیا کیا، ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن خوش قسمتی ہماری، یہ خوش قسمتی ہماری کہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ میرے محبوب تیری امت کو میں تہس نہس نہیں کروں گا، ان کو بالکل تہس نہس یکسر مٹا نہیں دوں گا، تیری امت قیامت تک رہے گی۔ لیکن یہ عذاب جو ہے یہ ہم پر مسلط کیا جائے گا، اور کیا کس سبب سے جائے گا؟ ہماری نالائکی کی وجہ سے کیا جائے گا، ہمارے اپنے خود ساختہ ہاتھوں سے۔ یہ جو ہم نے عذاب کو گھڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری نالائکی ہے۔ ہم نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کو پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں، جانا نہیں، ہم تفرقوں میں پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات کو ہم نے وبال جان بنا لیا، اسی میں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جب ایسی حالت میں ہم پڑے ہوں گے تو یاد رکھیے گا پھر اللہ کا فضل اور کرم اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ جہاں ہوگا تفرقہ وہاں پر رب آپ کو اس کی میت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اس اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک امت کے تصور کی طرف آنا پڑے گا۔ بھائی بھلے آپ کا عقیدہ کون سا ہے، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ ٹوپی کس رنگ کی پہنتے ہیں، آپ دستار کس رنگ کی پہنتے ہیں، آپ کس کے پیچھے ہیں، آپ کس کے پیچھے ہیں، بھائی یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل جو بات ہے کہ آپ بھی مسلم ہیں، یہ بھی مسلم ہے، میں بھی مسلم ہوں، اس بات پر آ کر اگر ہم کھڑے ہو جائیں کہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، تو پھر یہ سارے معاملے سلجھ سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ الجھاؤ ہم نے خود پیدا کر لیا اور یہ خود ساختہ ہم نے مصیبتیں اپنے اوپر نازل کی ہوئی ہیں۔ قرآن تو کھول کھول کے بیان کر رہا، پڑھیں تو صحیح نہ اس کو۔ اصل بدبادی یہاں پر ہماری شروع ہوئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ان سو کالڈ ملا کے پیچھے چل پڑے جو اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں اپنی دکانداری چلانے کے لیے۔ ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا جو مولانا صاحب نے بیان کیا۔ اس کی سبب یہ ہے کہ ہم جاہلیت کی پیداوار ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم نے کبھی اس کو کھول کر دیکھا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہم سے چاہتا ہے کیا ہے، کیا قرآن بیان کیا کرتا ہے۔ قرآن کو جھٹلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس قرآن کو مانتے نہیں، یہ قرآن کو جھٹلانے کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کو جھٹلانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہم سے کہتا ہے ہم وہ کرتے نہیں، قرآن جو ہم سے کہتا ہے ہم وہ کرتے نہیں، یہ ہے قرآن کو جھٹلانے کا مقصد۔ اور ہم کریں گے کیسے، قرآن کی بات کو مانیں گے کیسے؟ جب قرآن کی ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم قرآن کی بات کو مانیں گے،
اور اس طرف کوئی ہمیں لے کر آنے کے لیے تیار نہیں نہ ہو ہم خود آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھلے جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں، کوئی بندہ دین حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا کہ میں مسلمان ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے دین کی بڑی سمجھ ہے۔ تو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی، اس وقت تک آپ کو حق میسر نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ حق تو ہے ہی یہ، آپ کہاں حق تلاش کر رہے ہیں؟ کن کے پاس حق تلاش کر رہے ہیں؟ آپ کو جب بھی حق ملے گا ان لوگوں کے پاس سے ملے گا جو اس قرآن کے تابع زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے تو کہاں جاؤ؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس جاؤ، وہ تمہارے ہر سوال کا تم کو جواب دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، اہل ذکر جو ہوتا ہے وہ اہل علم کو نہیں کہا جاتا۔ اہل ذکر ہم جن کو سمجھتے ہیں نا، عالم دین جس کو کہا جاتا ہے، وہ اہل ذکر میں شمار نہیں ہوتے۔ اہل ذکر وہ ہوتا ہے جو دین کا علم بھی رکھتا ہو اور جس کی ساری زندگی اتباع رسول میں گزرتی ہو، جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو اللہ کا دوست کہتے ہیں، وہ اہل ذکر ہیں کہ جن کے شب و روز اللہ کی اطاعت میں گزرتے ہوں اور پھر دین کا علم بھی ان کے سینے میں ہو، وہ اہل ذکر ہیں۔ تو جب ایسے لوگ آپ کو میسر آ جائیں گے جو علم بھی رکھتے ہوں گے اور عمل بھی رکھتے ہوں گے، ان کے پاس سے آپ کو حق ملے گا۔ اور جب تک آپ ایک در پر رہیں گے، محض علم دیکھ کر دھوکے میں آ جائیں گے، تو علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا۔ لہٰذا کوشش کریں، تلاش کریں ایسے لوگوں کو کہ جو صاحب علم بھی ہوں اور صاحب عمل بھی ہوں۔ ان کا اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ان سے پوچھنا جا کے جو اہل ذکر ہیں، اور اہل ذکر کی پہچان بس دو ہی پہچان ہے، تیسری کوئی نہیں۔ وہ دین علم والے بھی ہوں گے، وہ اللہ کے ہر معاملے میں عمل کرنے والے بھی ہوں گے، شریعت پر چلنے والے ہوں گے، شریعت کے تابع ہوں گے۔ تو جس میں یہ دو خوبیاں پائی جائیں گی، وہ آپ کو پکڑ کر حق کے رستے پر چلا سکتا ہے۔ تو جو ایک رستے پر پڑا ہوا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، کچھ لوگ نے دین سنبھال لیا، سو کالڈ عالم دین بن گئے، انہوں نے اپنی دکانداری سجا لی، اور کچھ نے اولیاء اکرام کا روپ دار لیا اور صوفی بن گئے، انہوں نے اپنی دکانداری چلا لی۔ دونوں ہی طرف دکانداریاں ہیں، دونوں ہی طرف دکانداریاں ہیں۔ جب تک دونوں یہ چیزیں، دونوں یہ خوبیاں ایک انسان میں جمع نہ ہوں گی، اس وقت تک وہ اہل ذکر نہیں بنے گا۔ اور جب تک اہل ذکر آپ کو اور مجھ کو میسر نہ آئے گا، ہم کبھی حق تک پہنچنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اہل ذکر کو تلاش کریں، اہل ذکر کو تلاش کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سوالوں کا جواب تمہیں اہل ذکر کے پاس سے ہی ملے گا۔ عالم دین کی بات نہیں کی، عالم دین کی بات نہیں کی، تو اہل ذکر کے پاس ہی حق ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق اللہ کا کلام ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز حق نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے، انسان کو توفیق اس سے مانگنی چاہیے۔ دینے والا، رستہ بتانے والا، کسی کے لڑ لگا دینے والا، حق کے رستے پر ڈال دینے والی ذات وہی ہے، بس آپ کی طلب صادق ہونی چاہیے۔ تو جب قرآن ہمیں میسر آ جائے گا، اس قرآن کے ساتھ ہمارا ربط، ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا جڑ جائے گا، تو ہمیں وہ ساری فیوزات اور برکات میسر آ جائیں گی جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا موجب ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔